نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، ان اسری بعبادی، کہ تو رات کو لے جا میرے بندے کو، فَاضْرِب، پھر تو بنا، لہم ان کے لیے، طریقاً ایک راستہ، فی البحر سمندر میں، یبسا خشک۔ ہم پڑھ رہے تھے فرعون کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو یہاں پر آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تو رات کو نکال لے جا میرے بندوں کو، یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، آپ کے حواری تھے، ان کو لے جا رات کو، پھر تو بنا ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ۔ اور سمندر پار کرنے کے لیے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو سب کو ایک خشک راستہ بنا دیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ آیت کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں، میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ اوحینا، وہی مطلوع، الی مرسل الی مکتوب الی اور دائی الی الخیر، اسری اسرا معراج، بعبادی عبد معبود اور عبادت، طریقاً طریقہ طریقے عمدہ طریقہ، بحری بحر کلزم بحر عرب اور عالم متحد، یبسا رطب و یابس اور پیوست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عربک کا حصہ آیہ مبارکہ کے اس حصے میں ایک ہی ہے، ضرب، تو بنا۔ اب آگے دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں کیا کہا گیا ہے۔ لا تخافو، نہ تجھے کوئی خوف ہوگا، دورہ کا، پکڑے جانے کا، ولا تخشا، اور نہ ہی تو ڈرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ کہا کہ تم اپنی قوم کو لے کر چلے جاؤ دریا پار کرنے کے لیے، تمہیں راستہ میں بنا دوں گا، ساتھ ہی اپنے بندے کی تسلی کے لیے کہا لا تخافو، نہ تجھے کوئی خوف ہوگا پکڑے جانے کا، کہ تجھے کوئی پکڑ لے فرعون کی فوج میں سے آ کے، یا تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے کسی بھی طریقے سے۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ نہ تجھے کوئی خوف ہوگا پکڑے جانے کا، اور نہ ہی تو ڈرے گا، یعنی تجھے کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی ڈر اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فَأَتْبَعَهُمْ، پس پیچھا کیا ان کا، فرعون نے، بجنودہ ہی اپنے لشکروں کے ساتھ، فغشیہم، تو ڈھانپ لیا انہیں، من الیمی، سمندر سے، ما غشیہم، جس نے ڈھانپا انہیں، وَأَضَلَّ، اور گمراہ کیا، فرعون نے، قومہ، اپنی قوم کو، وما ہدا، اور نہیں سیدھی راہ بتائی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم، یقیناً ہم نے نجات دی تمہیں، من عدوکم، تمہارے دشمن سے، وواعدناکم، اور ہم نے وعدہ کیا تم سے، جانب الطور الایمن، طور پہاڑی کے دائیں جانب کا، ونزلنا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم المنّ، تم پر من، والسلویٰ، اور سلویٰ، کلو، تم سب کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے رزق دیا تمہیں، ولا تطغوا، اور نہ تم سب سرکشی کرو، فیہ، اس میں، یعنی اس میں تو سرکشی نہ کرو۔ پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ تخافو، خوف، خائف، تخشا، خشیت الہی، فاتبعہم، اتباع، تابع اور متبع سنت، من جانب، من حیث القوم، فغشیہم، غش آنا، غشی طاری ہونا،
اضل دلالت و گمراہی، ہدا ہدایت، ہادی برحق اور ہادی کائنات، انجینکم نجات فرقہ ناجیہ اور نجات دہندہ، وعدوکم عدو اللہ اور عداوت، وعدناکم وعدہ وعید مسیح موعود، الایمنی یمین و یسار میمنہ و میسرہ، نزلنا نازل نزول انزال منزل من اللہ، علیکم علیحدہ علی الاعلان اور علی العموم، کلو اکل و شرب ماکولات و مشروبات، طیباتی طیب طیبات اور کلمہ طیبہ اور مدینہ طیبہ، تطغو طاغوت طغیانی اور طاغوتی نظام۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، درکن پکڑے جانے کا، جنودی لشکروں، یمی سمندر، یہ سب عربک کے ورڈز ہیں ہمارے پاس۔ آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر پیچھا کیا ان کو فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دریا کے درمیان راستہ بنا دوں گا، نہ خوف ہوگا نہ کوئی پکڑے جانے کا ڈر ہوگا۔ اب فرعون نے کیا، اور رات کا ٹائم بھی بتا دیا، لیکن فرعون اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، اس نے پیچھا کیا فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ، تو ڈھانپ لیا انہیں سمندر سے، ڈھانپ لیا انہیں سمندر سے اس چیز نے جس نے ڈھانپا انہیں۔ تو اسی سمندر میں جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب و کامران گزرے، تو جب آل فرعون گزرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی سمندر میں غرق کر دیا، اور وہ عبرت کا نشان فرعون بن گیا، اور آج تک وہ پوری دنیا کے لیے باعث عبرت بنا ہوا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو اور سیدھی راہ نہ بتائی، یعنی اب یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرعون کا یہ حال کیوں کیا گیا، کیونکہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور اپنی قوم کو سیدھی راہ نہیں بتائی، سیدھا راستہ نہیں بتایا، ان کو صحیح گائیڈ نہیں کیا۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 80، اے بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے نجات دی تمہیں تمہارے دشمن سے، اور ہم نے وعدہ کیا تم سے طور پہاڑ کے دائیں جانب کا، اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوہ۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب دشمن سے نجات دی، یعنی فرعون کے ظلم و ستم سے، فرعون کی زیادتیوں سے، اور پہلے اس سے پہلے بتایا گیا کہ فرعون نے کیا کچھ کیا، تو اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے فرعون سے نجات دی تمہارے، اور پھر ہم نے وعدہ کیا تم سے کس بات کا، طور پہاڑ کے دائیں جانب کا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی بڑا انعام کیا من اور سلوہ کا۔ من میٹھی کوئی چیز ہے، اور سلوہ جو ہے وہ نمکین بٹیر ٹائپ کوئی چیز تھی۔ اللہ عالم بالصواب۔ تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے رزق دیا تمہیں، اور تم سرکشی نہ کرو اس میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مخاطب کر کے کہہ دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا تم اس میں سے کھاؤ، اور ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو اللہ نے رزق دیا، اور سرکشی نہ کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں جہاں بھی اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم پر کیں، تو اللہ تعالیٰ یہ ضرور بتاتے ہیں کہ وہ کس بنا پر نعمتیں ان پر کی گئیں، اور پھر اس بات کی تسلی کہ نہ شرک کرو اور نہ ہی نافرمانی کرو۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ، ورنہ وہ اترے گا تم پر، غضبی میرا غضب، وَمَنْ يَحْلِلْ، وَمَنْ يَحْلِلْ، اور جو وہ اترے گا علیہ اس پر، غضبی میرا غضب، فقد ہوا، تو یقیناً وہ تباہ ہو گیا۔ میننگس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ علیکم علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، غضبی غیظ و غضب، غضبناک اور مغضوب، یہ اردو کا ورڈ ہے۔ واؤ ورڈز کے اٹیچمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مال و دولت، عفو درگزر، شان و شوکت۔ الغفار، یہ اگلی آیت کا ورڈ ہے۔ عربک کے ورڈز دیکھیں، یحل اترے گا، یحلل اترا، ہوا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو میرے غضب کا شکار ہو گیا، جو نافرمانی کرنے والا ہو گیا، جس پر اللہ کا غضب آئے گا، تو پھر اس کا حال کیا ہوگا کہ جو نافرمانی اور سرکشی کرے گا اس پر اترے گا میرا غضب، یعنی اللہ کا غصہ، جیسا کہ فرعون پر آیا تھا، اور جس پر اترا میرا غضب تو یقیناً وہ تباہ ہو گیا۔ جس پر اللہ کا غضب آ گیا تو وہ یقیناً وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ کرے جو اللہ کے غضب کے مستحق ہیں، ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم اللہ کی رحمت میں ڈھپ جائیں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔